بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کا عنوان مسلم معاشروں میں الحاد کے پھیلنے کے اسباب اور وجوہات کہ مسلم معاشروں میں جہاں ایمانیات اور عقائد پر بڑا زور دیا جاتا ہے، ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے۔ بچپن سے اللہ اور رسول کے متعلق ایمان لانے، ان کی تعظیم توقیر اس حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہ مسلمان بچہ جب 17-18 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ انکار خدا کی طرف اور انکار مذہب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مسلم معاشروں کے لیے یہ ایک المیہ بھی ہے اور سوچنے کی بہت بڑی وجہ اور چیلنج بھی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو الحاد سے کیسے بچائیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں ان وجوہات کو دیکھ کر، اس کی کھوج لگا کر ہمیں ان وجوہات کا تدارک کر لینا چاہیے تاکہ مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے سے رک سکے۔ تو غور و تتبع کے بعد تقریباً 10 وجوہات ہم نے جمع کی ہے۔ ان وجوہات اور اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے مغرب کی فکری غلامی اور مغرب سے مرعوبیت۔ چونکہ مسلم ممالک اور مسلم معاشرے جو سیاسی، عسکری، تعلیمی اور سائنسی ہر اعتبار سے آج زوال پذیر ہے، اور مغرب ہر اعتبار سے وہ عروج پر ہے، تو ان وجوہات کی بنیاد پر مسلم معاشروں میں مغرب سے مرعوبیت کی فضا بن گئی۔ اور یہ مرعوبیت صرف مغرب کی ظاہری ترقی سے نہیں ہے، بلکہ مغرب نے جو افکار پیش کیے تو ان افکار سے بھی ذہنی مرعوبیت پیدا ہونے لگی۔ مثلا جب مغرب میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے یا وہاں پر کوئی فکر پیدا ہوتی ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، تو مسلمان معاشرے اس کو امپورٹ کرتے ہیں، یہاں پر اس کو درآمد کیا جاتا ہے، برآمد کیا جاتا ہے، وہ درآمد کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ فخر سے درآمد کرتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ این جی اوز اور تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب اور میڈیا اور کچھ سیاسی اور سرکاری عناصر ہیں جو اس میں اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال مغرب سے فکری غلامی یہ الحاد کا بہت بڑا سبب ہے، اور اس غلامی کی وجہ سے، مرعوبیت کی وجہ سے پھر بہت سارے جو عناصر ہے وہ اس میں پھر استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے راہیں کھلی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا تدارک کر لینا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے، اس پر ہمیں لکھنا چاہیے، اس پہ ہمیں بولنا چاہیے کہ جہاں مغرب کی بہت ساری خوبیاں ہیں، تو مغرب کے معاشرے میں، مغربی نظام میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں، تو ہمیں ان خامیوں کو بیان کر لینا چاہیے، سامنے لوگوں کے رکھ لینے چاہیے کہ ان مغرب کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ مغربی معاشرہ کتنے حد تک اور کتنی چیزوں میں زوال پذیر ہے۔ تو ممکن ہے کہ ان کی زوال پذیری اور ان کی جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جس سے معاشرے ان کے تباہ ہو گئے، اخلاق ان کے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جب ہم اپنے نوجوان نسل کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے تو یہ جو مرعوبیت ہے یہ انشاءاللہ کم سے کم ہوتی جائے گی۔ دوسرا جو سبب ہے مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے کا، وہ ہے مغربی طرز تعلیم۔ ہمارے تعلیمی اداروں، سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ مغربی طرز پر ہے، جس میں الحادی فکر بھی ہوتی ہے، اور کچھ اساتذہ اور ٹیچر جو مغرب میں وہاں پڑھ کے وہاں سے آتے ہیں اور ملحد بن چکے ہوتے ہیں،
تو وہ یہاں جب آ کر ٹیچر بنتے ہیں تو نئی نسل کو بھی ملحد بنا رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جو ابھی ایک پرائیویٹ سکولز کا ایک جال بچ چکا ہے اور مہنگے سے مہنگے سکولز سامنے آنے لگے، تو ان اسکولوں نے الحاد کو بہت پروان چڑھایا، کیونکہ ان میں جو انتہائی مہنگے اسکول ہے وہ اصلاً مغربی پروڈکٹس بنا رہے ہیں۔ جدید تعلیم ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن اس ضرورت کو ہم کیسے پورا کریں تاکہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو اور ہماری نسلیں الحاد سے بھی بچ سکے؟ تو دین کی فکر رکھنے والے لوگوں کو اس سوال کا جواب تلاش کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے بچے کو اسکول اور کالج بھیجے گا تو یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن دینی خیرخواہی رکھنے والے اور دین کا درد رکھنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے کرے، تیار کر لے کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیز میں کالج میں جاتے ہیں تو ان کا ذہن بالکل صاف تختے کی طرح، صاف بورڈ کی طرح ہوتا ہے اور صاف ستھرے سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ وہاں جو فکر لکھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، نقش کی جائے گی تو وہ وہی فکر اختیار کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں دین کا درد رکھنے والے اور خصوصاً جو والدین ہیں ان کو اس کا انتظام کر لینا چاہیے کہ اگر ہم ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو کیا ہمارے بچے اپنے ایمان کو اور اپنے کردار کو بچا کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ انشاءاللہ اس کے جو حل ہیں وہ آگے ایک اس کا مستقل ایک درس ہوگا، ایک لیکچر ہوگا کہ جس میں ہم یعنی ہم لحاظ کے حوالے سے ہماری اور والدین کی اور اس طرح دین کا درد رکھنے والے اور علماء کرام اور مشائخ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں انشاءاللہ اس پر بات چیت ہوگی۔ تیسرا سبب الحاد کا مسلم معاشروں میں وہ ہے اسلام سے کامل واقفیت نہ ہونا۔ اگر ہمارے بچے اور ہماری نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے اور اس کے بعد انہیں عصری تعلیمی اداروں میں بھیجے تو ممکن ہے کہ ان پر الحاد کا اثر کم سے کم ہوگا، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں میں بھی اسلام سے مکمل واقفیت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ مدارس سے بعض پڑھنے والے لوگ جو اسلام سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتے اور مدارس سے پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو وہ ناقص فہم رکھنے کی وجہ سے ملحدین کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ خود اس الحادی فکر اور سوچ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور دین کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی درس نظامی کا فاضل ہے، عالم دین ہے، امامت بھی ہے اس کے پاس، اور پھر کہا جاتا ہے بھائی وہ بھی تو آدھا ملحد بن گیا ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگا دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف، مدارس مساجد کے خلاف۔ اصل وجہ ہوتی ہے اسلام سے واقفیت نہ ہونا۔ اگر مسلم نوجوان اسلام سے مکمل واقفیت حاصل کرے اور اسلام جیسے حسین اور جمیل اور خوبصورت مذہب اور دین کو سمجھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اسلام کی خوبصورتی سے واقف ہو، اسلام کے مقدمات سے مکمل طور پر اس کو یعنی علم ہو اور پھر وہ کسی اور فکر کا شکار ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام میں جو کشش ہے، اسلام میں جو خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی کا کوئی بھی فکر اور کوئی بھی سوچ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چوتھا سبب وہ ہے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف میڈیا کا پروپیگنڈا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے پر جو میڈیا مسلط ہے، یہاں پر جو میڈیا ہاؤسز ہے اور میڈیا پرسنز ہے وہ مغربی افکار کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خارجی افکار کو لے کر یہاں پر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہے، ان کو سرمایہ اور پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو بیرون سے بآسانی مل سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ میڈیا ہاؤسز
جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کو مغرب سے اور این جی اوز کے ذریعے سے خوب سرمایہ ملتا ہے۔ اور یہ بات کوئی سازشی تیوری نہیں ہے کہ ہم سازشی تیوری کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یعنی پیسے لے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خصوصاً دینی طبقے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، بلکہ یہ آن دی ریکارڈ حقائق ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی میڈیا ہاؤسز بنانے چاہیے اور ایسے میڈیا ہاؤسز میں ایسے بندوں کو تیار کر کے بھیجنا چاہیے جو اسلام کا صحیح رخ پیش کریں۔ اور یہ ایک مستقل لمبا موضوع ہے جو آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کا اور آپ کے شعبے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں علماء کرام اور دینی ذہن رکھنے والے میڈیا سے منسلک لوگ، میڈیا میں کام کرنے والے لوگ تیار ہو جو اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر اسلام اور اسلامی تعلیمات کی توہین و تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے میڈیا میں۔ تو میڈیا کا جو منفی پروپیگنڈا ہے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے متعلق، تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے، ایک اہم عامل ہے جو الحاد کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ پانچواں سبب وہ ہے محققین علماء سے دوری۔ جو علماء کرام راسخ فی العلم ہے، یعنی اپنے علم اور عمل میں مضبوط ہے، جو واقعتاً واقعی اللہ کے اولیاء ہے، تو عوام کا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ ان سے رابطہ نہ ہونے کی ایک وجہ وہ ہے منفی پروپیگنڈا کہ نئی نسل مذہبی طبقے سے بدگمان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میڈیا میں تسلسل کے ساتھ مذہبی طبقات، علماء اور مشائخ اور دینی طبقات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو نئی نسل تو میڈیا پر بیٹھی ہوئی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تجزیے اور تبصرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپس میں ہوتے ہیں۔ تو مسلسل پروپیگنڈا کی وجہ سے نئی نسل علماء سے بدظن ہو گئی، تو ان سے رابطہ نہیں کرتی۔ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے جو راسخین فی العلم یعنی محقق علماء ہیں جو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ خود ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی رہنمائی نہیں کرتے۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ خدمت تو انجام دیتے ہیں کہ جن میں طلب ہے تو وہ آ جاتے ہیں، ان کو سکھاتے بھی ہیں، ان کو حافظ عالم بناتے ہیں، ان کو فتویٰ بھی دیتے ہیں، ان کو دینی مسائل بھی بتاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں طلب نہیں ہوتی تو ان میں طلب پیدا نہیں کی جاتی۔ اگر ہماری نئی نسل علماء سے جڑ جائیں اور علماء سے اسلام کے بارے میں سنیں اور اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھے سمجھے، تو کبھی بھی یہ نوجوان نسل الحاد کا رخ اختیار نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیں نئی نسل کو ایسے مضبوط علم والوں کے پاس بھیجنا چاہیے، ان سے رابطے بڑھانے چاہیے، اپنے گھروں میں بلانا چاہیے یا ان کے پاس جانا چاہیے کہ ان کے پاس جا کر ان سے اسلام سیکھے، اسلام کا حسن، اسلام کا جمال، اسلام کی خوبصورتی اور اسلام میں جو حکمتیں ہیں اور اسلام میں جو موجودہ دور کی مشکلات کا حل ہیں، ان علماء کرام سے جب ہم سیکھیں گے اور جو ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات جب ان سے لیں گے، تو ہماری نئی نسل انشاءاللہ جب علماء سے جڑے گی، علماء سے تعلق بنائے گی، تو وہ الحاد کا رخ نہیں اختیار کرے گی۔ چھٹا سبب اہل علم کا رائج زبان اور فنون سے ناواقف ہونا۔ مذہبی طبقے میں جو راسخین فی العلم ہے، یعنی جو محققین علماء ہیں، تو وہ اسلام کو ایسی زبان میں سمجھائے جو زبان ہماری پڑھی لکھی نسل کو بآسانی سمجھ آتی ہو۔ نئی اصطلاحات جو ٹرمینالوجی ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی توضیح کرے، مثالیں پیش کرے، بیان کرے، تاکہ ہماری نسل اسلام کی باتوں کو سمجھ سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کل کی جو ماڈرن زبان ہے وہ انگریزی ہے، اس پر علماء کو عبور ہونا چاہیے۔ اور آج کل کے جو رائج علوم ہیں، یعنی سائنسی علوم ہیں اور نیا فلسفہ ہے،
تو یہ مدارس میں داخلی نصاب ہونا چاہیے، یا ایسے شارٹ کورسز یا ایسے تخصصات کا رواج ہونا چاہیے کہ دینی طبقہ اس سے واقف ہو جائے۔ تو آج کی زبان اور اصطلاحات میں اگر دین کو سمجھایا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری نسل اسلام کی خوبصورتی کو سمجھ کر الحاد کے فتنے سے بچ سکے۔ ساتواں سبب اور ساتویں وجہ مسلم نوجوانوں میں، مسلم نسلوں میں، معاشروں میں الحاد پھیلنے کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ غلط استعمال۔ یہ بہت بڑا سبب ہے جو آج کل کے خاص طور پر نئی جنریشن میں ہے، کہ جو بچے اور بچیاں 15-20 سال یا 12-13 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو ان میں الحاد پھیلنے لگا، اور اس کی وجہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے الحادی ویب سائٹس اور پیجز کے ذریعے سے ان میں یہ الحاد پھیل رہا ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا اور ویب سائٹس پر یہ سہولت مل جاتی ہے کہ آپ اپنا تعارف چھپا کر اپنی فکر پھیلا سکتے ہیں، اور اکثر ملحدین اور مستشرقین یا فتنہ پرست، فتنہ پرور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اپنی شناخت چھپا کر وہ فیک آئی ڈیز اور فیک پیجز بناتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ الحاد اور دین بیزاری پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے محلے میں رہتے ہوئے کوئی ملحد ہو اور وہ اپنا نام چھپا کر وہ الحاد پھیلا رہے ہوں، اپنی شناخت چھپا کر نئی نسل کو وہ گمراہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نئی نسل کو نیٹ سے اگر نہیں بچا سکتے، سوشل میڈیا کے استعمال سے اگر بچا نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، لیکن اس کی ہمیں خصوصی تعلیم دے دینی چاہیے، ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ وہ الحادی پیجز یا ان کے ایمان اور کردار کو جو چیزیں، جو سائٹس یا جو پیجز اور جو آئی ڈیز خراب کر رہے ہیں وہ نہ کھولیں، تو ان کا استعمال نہ کریں۔ دوسری طرف حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نئی نسل کو بچانے کے لیے ایسے میڈیا یا ایسے سوشل میڈیا پیجز اور اسی طرح ویب سائٹس کو بلاک کر دے تاکہ نئی نسل اس سے دور رہے، کیونکہ وہ ایسی غلط معلومات اور غلط بنیادوں پر مبنی اعتراضات کرتے ہیں جس سے ایک چھوٹا بچہ جو خالی ذہن ہوتا ہے، جس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، جب اس کے پاس اسلام کے متعلق غلط منفی معلومات پہنچتی ہے تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے اس پر اور بھی بات چیت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل میں سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے اور غلط استعمال بھی ہے، تو اس کا ہمیں روک تھام اور کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل نیٹ اور سوشل میڈیا کا اگر استعمال کرے بھی، لیکن یہ کہ ان کا ایمان بھی خراب نہ ہو اور ان کا کردار بھی خراب نہ ہو۔ آٹھواں سبب جو الحاد کا اور اسلام سے لوگوں کی بیزاری کا بن رہا ہے، جو سبب بن رہا ہے وہ ہے مسلم معاشروں میں بڑھتا ہوا تشدد اور انتہا پسندی۔ ہمارے مسلم معاشروں میں کچھ وجوہات کی وجہ سے خارجیت کی فکر پھیلنے لگی۔ خارجیت، تشدد پسندی اور انتہا پسندی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر یا اختلاف پر کفر کا فتویٰ، کسی کو مارنے کا فتویٰ جاری کر دینا یا دھمکی دے دینا، اسلام کا نام لے کر لوگوں کو مارنا، تو اس سے نئی نسل جو ہے وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر ہو گئی۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی اسلام ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں مل کر اس تشدد اور انتہا پسندی کو شکست دینا ہوگی، ورنہ یہ ہماری نسل کو خود بخود الحاد کی طرف لے جائے گا، اور ہمیں نئی نسل کو اسلام کا وہ حسین چہرہ بتانا چاہیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جو
اپنے مخالفین کے ساتھ بھی کتنے احترام اور کتنے اصول کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اختلاف کرتا ہے۔ اگر اسلام ہمیں لڑائی کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی جہاد کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن جہاد میں بھی جو ہے وہ باریک طریقے سے ایک طریقہ کار طے ہیں، یعنی اصول اور قوانین طے ہیں کہ آپ نے عین لڑائی کے وقت عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، مذہبی شخصیات اور قائدین کو نہیں مارنا ہے، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یعنی کتنی پابندیاں ہیں، جنگ کے اصول بھی جو ہے وہ اسلام میں طے ہیں۔ تو جائے کا ہم کسی زبانی یا فکری اختلاف کی وجہ سے کسی کو کافر اور مرتد قرار دیں اور پھر اس کے مارنے کا ہم جو ہے وہ دھمکی دیں یا فتویٰ جاری کریں، تو اس کے ہمیں یعنی اس لحاظ پر بھی خارجیت کی جو فکر ہے جو مسلم معاشروں میں پھیل چکی ہے کئی وجوہات سے، تو اس کا بھی ہمیں سدباب کر لینا چاہیے۔ اس کا سدباب ہو گیا تو بہت سارے لوگ جو ان وجوہات کی بنا پر اسلام سے اور مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سلسلہ رک جائے گا۔ 9واں جو سبب ہے وہ ہے ادارہ تصوف کا ختم ہو جانا۔ مسلم معاشروں کے لیے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو متبع سنت مشائخ ہے، جو مکمل طور پر شریعت کے پابند صوفیاء ہیں، تو وہ تصوف اور اصلاح نفس کا جو سلسلہ عام تھا، جو تزکیہ نفس کا سلسلہ تھا، وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جسم کو سنوارنا، یعنی ظاہری آداب اور اخلاق، زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، آنکھوں میں حیا، یہ بھی کردار ہے۔ ایک ہے روح کو صیقل کرنا، یعنی روح کی صفائی، اندر کی صفائی۔ اندرونی طور پر جو اچھے اخلاق اور اچھے صفات آ سکتے ہیں وہ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس سے آ سکتا ہے، لیکن اگر انسان اندر سے پراگندہ ہو، روح اس کی بے چین ہو، تو ظاہری طور پر چاہے وہ جتنی بھی تربیت حاصل کرے تو اندر کی جو بے چینی ہے اس کو ضرور جو ہے وہ یعنی اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، دینی احکامات کے بارے میں جو ہے وہ اندر کی کمزوری وہ باہر کی کمزوری پر اثر انداز ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے نوجوان نسل کی اصلاح کریں اور تصوف کے ادارے کو جو ہے دوبارہ سے زندہ کرے، تو روح ہماری صاف ہو، دل ہمارا صاف ہو، تزکیہ نفس ہو، اندر سے ہمارے یعنی اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے ہم اگر متصف ہوں گے، روح میں سکون ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، اور ذکر اللہ، تلاوت، اعمال، جب یہ ماحول ہمیں میسر ہوگا ہمارے گھروں میں، مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہماری تعلیمی اداروں میں، جس طرح کے وقت میں یہ ساری چیزیں بالکل عام تھی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اسلام سے یا اللہ اور رسول کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ادارہ تصوف کا جو خاتمہ ہے یا اس ادارے کا جو ایک معاشرے میں ایکٹیویٹی تھی اور ایک عام دعوت کی طرح تصوف اور تزکیہ کا ماحول تھا، اس میں کمی آنی، کمزوری آنے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے اندر چونکہ دینی شعور اور اندر کی کمزوری اور اندر کے اخلاق اور اندر کے صفات ختم ہو گئے، تو اس طرح پھر دین اسلام پر عمل کرنا، دین اسلام اللہ رسول سے عشق و محبت کا جو ایک وسیلہ اور ذریعہ تصور اور تزکیہ اور اصلاح نفس تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر چلتے چلتے یہ بات پھر انکار خدا اور انکار مذہب تک پہنچ جاتی ہے۔ 10واں اور آخری سبب مسلم معاشروں میں وہ ہے فقر اور غربت کا زیادہ ہو جانا، جیسے کہ حدیث شریف میں بہتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ کبھی کفر کا سبب وہ فقر بنتا ہے، غربت بنتی ہے،
کہ ظاہر ہے جب ایک انسان غریب ہو، اس کے بیوی بچے ہو رو رہے ہوں یا بیمار ہو، علاج مناسب علاج کا اس کے پاس کوئی ذریعہ اور سبب نہ ہو، مسائل کا انبار ہو، تو فطری طور پر ایک انسان جو ہے وہ یعنی تھوڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں، جو کافر ہے، فاسق فاجر ہے، تو وہ تو بڑے عیش و آرام میں ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب میں تو مومن ہوں، مجھے تو ملنا چاہیے، میں جس ذات پہ ایمان رکھ رہا ہوں اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ اور جو شخص یا جو معاشرے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ مل رہا ہے۔ تو نفسیاتی طور پر غربت اور فقر انسان کی نفسیات پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم جو اسلام کا ایک خوبصورت نظام انفاق ہے، نظام زکوٰۃ ہے، اگر ہم یہ رائج کریں اور امیروں کو ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو قرآن کریم نظام دیتا ہے ان کو ترغیب دے کہ بھائی اللہ نے آپ پہ فضل کیا تو آپ پر جیسے زکوٰۃ فرض ہے، سالانہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ایسے ہی پورے سال میں انفاق بھی فرض ہے۔ ایسے ہی آپ پہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ہے، آپ پہ اپنے نفس کے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے حقوق ہے، تو پڑوس کے بھی آپ پر حقوق ہے۔ تو اگر ہم نظام انفاق فی سبیل اللہ اور نظام زکوٰۃ اور نظام صدقات کو صحیح طریقے سے رائج کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی غربت کا اتنا شکار ہو جائے کہ وہ دین سے اور خدا سے انکار کرے اور وہ ملحد بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مالی پریشانیوں کی وجہ سے بھی کبھی انسان مایوس ہوتے ہوتے وہ خدا سے بھی اور دین سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری طرف بعض NGOز اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے ہمارے مسلم ممالک اور معاشروں میں کہ وہ اس طرح کے غریب طبقات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے گھر بنا دیا، کسی کے بچی کا جہیز دے دیا، اور کسی کے لیے باتھ روم بنا دیا، کسی کے لیے غسل خانہ، کسی کے لیے گری ہوئی چھت جو ہے وہ بنا دی، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور پھر دین اسلام سے ان کو مرتد کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو ہمیں اور ہم مسلمانوں کو، دین کا درد رکھنے والوں کو، اپنا جو نظام زکوٰۃ، نظام صدقات اور نظام انفاق ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے رائج کر لینا چاہیے تاکہ کم سے کم فقر اور غربت کسی کے ایمان جانے کا اور ایمان سلب ہونے کا سبب نہ بنے۔ یہ تقریباً 10 وجوہات تھی، اور بھی ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی وجوہات تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔